السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین اجتماع، تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، برتری، عظمتوں کی بریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی بے بس، یوں ہی لاچار، مجبور، یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا. ہماری رشت و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلائی،
حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں کر دیا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے میں اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، والدین سے حسن سلوک۔ والدین سے حسن سلوک، اور اگر انشاءاللہ موقع ملا تو والدین کی نافرمانی کا انجام کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حسن سلوک کا معنی کیا ہے؟ سلوک اچھا برتاؤ، والدین کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اسلام نے اس کی بہت شدید تاکید فرمائی ہے اور اس کی نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے، اور اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ذکر فرمایا ہے۔ والدین کے حقوق کو باقی تمام حقوق العباد پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی نافرمانی کرنا، انہیں اذیت پہنچانا، انہیں دکھ اور تکلیف پہنچانا اسے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم متعدد مقامات پر دیا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلے حق ذکر فرمایا ہے، اپنا حق ذکر فرمایا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اس کے فوراً بعد دوسرا جو حق ذکر فرمایا ہے وہ ہے والدین سے حسن سلوک، والدین سے اچھا برتاؤ۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا، والدین سے اچھا برتاؤ کرنا کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہاں قضا کو جو معنی لیا گیا ہے فیصلہ کرنا، یعنی اللہ نے یہاں حکم دیا ہے، اور جس کی پابندی کرنا ہر انسان پر لازم ہے، جس کی پابندی کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ نے آگے بھی بہت سے ایسے کمال ذکر فرمائے ہیں والدین کے ساتھ کہ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں آپ کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم انہیں اف تک نہ کہو، منہ تک نہ کہو، ولا تنهرهما، اور نہ ہی جھڑکو، وقل لهما قولا كريما، اور بات کرو تو ادب اور احترام سے بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ اور یہ سب کرنے کے بعد اللہ نے کہا
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے حق میں دعائیں بھی کیا کرو، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے، محبت سے، لاڈ سے، پیار سے مجھے پالا ہے، اسی طرح ان پر رحم فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہاں بھی سب سے پہلے جو حق ذکر فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس کے بعد فوراً متصلاً ملا کے ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان سے بات کرو تو ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق ذکر فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین سب کا پروردگار ہے، اسی طرح ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان سے جب بھی بات کریں اور ادب اور احترام سے بات کریں۔ اور اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس کی توجیہ کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا متصلاً اس کی ذکر کیوں فرمائی ہے؟ ہر چیز کا پالنے والا اللہ رب العالمین ہے، جس نے زمین بنائی، سورج، چاند، ہوا، ستارے وغیرہ وغیرہ پیدا کیے، پھر بارش برسائی، پھر انسان کی ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، پھر اس کے بعد انسان کی پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنی مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے، اتنی مشکل سے کسی جانور کا بچہ نہیں پلتا ہے۔ ماں راتوں رات جاگ کر اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے، اپنے بچے کے آرام کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں رات کو گیلے جگہ پر سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھی جگہ پہ سلا دیتی ہے۔ باپ، ماں اور بچے کی دونوں کے اخراجات کو برداشت کرتا ہے اور ان میں پورا کا پورا بھرپور تعاون کرتا ہے ان کی تربیت میں، تب جا کر ایک انسان کا بچہ پلتا ہے، تب جا کر ایک انسان کا بچہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے والدین کے دل میں بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھ دیا ہوتا تو انسان کے بچے کی کبھی تربیت نہ ہو سکتی۔ اب اگر اولاد اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، ان سے اچھا برتاؤ نہ کرے، تو یہ ان کے لیے بے انصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں، اس آیت کریمہ میں ہم غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے اور ہم کن کن چیزوں پر عمل کرتے ہیں، کن کن چیزوں کی پابندی ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے کہا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو، یا ہوں تک بھی نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں حالت کیا ہے؟ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اگر ماں ادھر سے ادھر کوئی چیز رکھنے کے لیے کہہ دیتی ہے، ماں کہیں جانے سے منع کر دیتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں اسلام اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، ہوں تک نہیں کہنا، ہوں تک۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اب غور کیجیے، ان سے حسن سلوک کرتے یا نہیں کرتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر تکلیف کا ناگوار قول و فعل جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی تکلیف پہنچتی ہو، ذہنی بھی اور روحانی بھی تکلیف پہنچتی ہو، یہ اف ہے۔ میرے بھائیوں، جب اف تک کہنے کی گستاخی برداشت نہیں کی گئی ہے، اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے، میرے بھائیوں اور دوستو، ان کے ساتھ آج جو ہم بدسلوکی کرتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور دوسری بات ذکر فرمایا
کہ ولا تنہرہما، کہ انہیں جھڑکو نہ، انہیں جھڑکو نہ۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا، آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ جب وہ ماں باپ بزرگی کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے اندر ان کا جو مزاج ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر اگر سامنے کوئی حق والی ہی بات بولیں گے تو اس سے اعتراض کریں گے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ تو اولاد پر یہ تاکید کر کے حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کے سامنے کوئی بات کرے تو اچھی بات کرے، جھڑکنے سے منع کیا گیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم انہیں جھڑکو نہیں۔ اور آج کیا کرتے ہیں؟ جھڑکنے کی بات کی دور، انہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، گھروں سے بے گھر کر دیتے ہیں، شادی ہونے سے پہلے اتنی بری بری رویے کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آنکھ سے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ بھائیو، ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم انہیں جھڑکو نہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم حسن سلوک کریں۔ اور تیسری بات کہی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرو تو ادب کے ساتھ بات کرو، ان سے بات کرو تو احترام کے ساتھ بات کرو۔ اب اس آیت میں غور کیجئے کہ ہم کہاں تک اپنے ماں باپ سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ کوئی کرتا ہو، الا ماشاءاللہ کوئی کرتا ہو۔ ماں کو یہ حکم دیتی ہے، ماں جب کوئی بات کہتی ہے فوراً کہہ دیتے ہیں نا، نہیں کرنا مجھے، اتنا تیز بولتے ہیں۔ اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کتنا تیزی کے ساتھ بچپن میں چلاتے تھے، ماں تمہاری چلاہٹ کو برداشت کرتی تھی۔ یہ سب کچھ نہیں سوچتے ہیں، بچپن کے وقت کا کوئی بھی لمحہ نہیں سوچتے ہیں، فوراً ماں کو جھڑکنے لگتے ہیں، ان سے بے احترام کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور اللہ کی جو شخص نافرمانی کرے گا وہ مسلمانوں میں سے بھی نہیں ہے، اور کبھی جنت نہیں پا سکتا ہے، کبھی جنت نہیں پا سکتا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، چوتھی چیز فرمایا کہ جسے انسان کو پابندی کرنی چاہیے، جس پر ہر مسلمان کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر رہے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے حق میں دعائیں کیجئے کہ اے اللہ ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، لاڈ پیار کے ساتھ ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان پانچوں باتوں پر ہر انسان کو عمل کرنا یہ لازم ہے، اور جو شخص انکار کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور جو شخص نہ اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح اللہ رب العالمین نے تیسرے جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ غور سے سننا میرے بھائیو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں کیا حکم دیا ہے، کہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام قرار دیا ہے، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے محرمات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلے کس کو حرام قرار کیا؟ شرک کو حرام قرار کیا، شرک کو حرام قرار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کی نافرمانی کرنا، انہیں اذیت پہنچانا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اب میرے بھائیو اس آیت میں ذرا غور فرمائیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ حرام ہے یہ چیز، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ غور کیجئے، ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے، بیٹھ کے یہاں سے سننے سے مطلب یہ نہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اڑائیں۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آتے ہیں، ہم یہاں اپنے اندر جائزہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہاں غور کیجئے میرے بھائیو، یہاں غور کرنے کا مقام ہے، یہاں صرف ٹٹا دیکھنے کا مقام نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کو دیکھنا اور صرف ایک کان سے سننا دوسرے کان سے اڑانے کا یہ مقام نہیں ہے۔ یہاں اپنے اندر جھانکیے، ہو چکا ہے، دل تو کالا ہو چکا ہے، اثر ہی نہیں پڑتا ہے۔ صرف یہ میں نہیں چلا رہا ہوں، بہت سے ایسے مقرر حضرات یہاں پہ آ کر تقریر بیان کرتے ہیں، لیکن کسی کے اندر وہ عمل نہیں دیکھا جاتا ہے۔ نماز کے اوپر میں فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی دیکھ لیجیے پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے۔ جمعہ کی نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے فوراً نکلنا چالو کر دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ انسان کا دل ایک دم سیاہ ہو چکا، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کا دل جو سیاہ ہو چکا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ سوچتے ہو بہت مزہ آئے گا نا، سیاہ پڑا ہے ہم اپنا مطلب دور کر رہے ہیں نا، مزہ نہیں آئے گا۔ دنیا میں جتنا مزہ لینا لے لو، کبھی کبھی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، دیکھتے ہو دنیا میں سزا، بزنس کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، یا کہیں اور کوئی نہ کوئی تکلیف اللہ رب العالمین ضرور مبتلا کرتا ہے۔ تب یاد آتا ہے اللہ رب العالمین کہ آپ کہتے ہیں اب نہیں چھوڑیں گے، اب یہاں وہاں نہیں جائیں گے، اب نماز پہ دھیان دیں گے، اب قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تب خیال آتا ہے۔ میرے بھائیو ابھی وقت ہے، اپنے اندر کا محاسبہ کرو اور اپنے اندر جھانکو کہ ہمارا دل کتنا سیاہ ہے، ہمارا دل کتنا کالا ہے، اس کالے کو دور کرو۔ میرے بھائیو دوستو ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسن صحبت کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں، پھر اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، پھر چوتھی مرتبہ کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ کہا تمہارا باپ۔ میرے بھائی اور دوستو 3 مرتبہ کہا، پھر اس کے بعد باپ کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آئیے ہم حدیث نبویہ سماعت فرماتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، بر وقت نماز ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پھر اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے سامنے نیکی کرنا۔ پھر اس نے کہا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میرے بھائی اور دوستو اس حدیث میں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا
کہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، بر وقت نماز ادا کرنا۔ آج دیکھیے کہ ہم نماز کتنا پڑھتے ہیں، وقت پر کتنا پڑھتے ہیں، بے وقت کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا نہیں پڑھتے ہیں۔ پہلے نماز ہی کو محبوب عمل قرار دیا، پھر اس کے بعد کہا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اس کے بعد کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس میں ذرا غور فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے حسن سلوک کو جہاد سے پہلے قرار دیا کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ میرے بھائیو، جہاد جیسی عبادت سے بھی افضل والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح والدین سے حسن سلوک کرنا بھی جہاد ہے۔ ابھی تک یہ تھا کہ یہ جہاد سے افضل ہے، اب ہے یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی جہاد ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ابوان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ففیہما فجاہد، انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہی راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، اس نے جہاد کے بارے میں کہا کہ ابایعوک علی الہجرۃ والجہاد فتبتغی الاجر من اللہ، کہ اے اللہ میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اس کا اجر جو میں اللہ سے طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور انہی کی خدمت کر کے جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہی بات معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ جہاد جیسی عبادت کا ہمیں والدین کی خدمت کے پاس ہی والدین کے پاس ہی ملا ہے کہ ان کی خدمت کرے، جہاد جیسی عبادت ہو پالے۔ میرے بھائیو اور دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، کہ والدین کی اللہ رب العالمین کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اب یہ غور کیجئے کہ ہم اپنے والدین کو خوش رکھتے ہیں یا ناراض کر کے رکھتے ہیں۔ کتنی بھی عبادتیں کر لو، اگر والدین ناراض ہیں کوئی عبادت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین جب ناراض تو اللہ ناراض ہے۔ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں گے ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کر کے رکھیں تاکہ ہم سے اللہ بھی خوش رہے۔ اور ایک بڑی چیز بتانا چاہتا ہوں، آج انسان اسی کے لیے دنیا میں پریشان ہے، بہت پریشان ہے، بہت ہی پریشان ہے۔ وہ کیا ہے؟ دولت، مال اور دولت۔ مال اور دولت کے لیے انسان بہت پریشان ہے، کہاں سے کہاں سفر کرتا ہے کہ مولانا دعا کر دیجیے ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ برکت کیسے آئے گی، برکت کیسے آئے گی میں بتاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے، پسند ہے کہ اس کے عمر میں اس کی عمر لمبی کر دی جائے،
فَيُزْدَادَ فِي رِزْقِهِ، اس کے رزق میں زیادتی کر دی جائے، بڑھوتری کر دی جائے، تو کیا کرے؟ آگے فرمائیں کہ اپنی والدین کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اب یہاں دیکھیے کہ والدین کے حسن سلوک سے ہمارے رزق میں برکت آئے گی، والدین کے حسن سلوک کرنے سے ہمارے عمر میں برکت بھی ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں ہمیں ایسے ہی دیا جا رہا ہے، ایسے ہی عطا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ اس پر غور نہیں کرتے ہیں، اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی کر دی جائے، ہمارے رزق میں بڑھوتری کر دی جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ابھی تک جتنی بھی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اے اللہ تو ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس دنیا کے اندر جتنے بھی پریشان حال مسلمان ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو اس دنیا کے اندر کسی بھی طرح سے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو قبر کے عذاب سے بچا اور ان کے قبر میں نور بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی نماز نہیں پڑھتے ان کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں پنج وقتہ مومن، پکا سچا مومن والا نمازی بنا۔ اے اللہ، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔